ایک گاؤں میں نوجوان لڑکی مینا رہتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے باغات میں کام کرتی تھی جہاں ہر سال بہترین آم پیدا ہوتے، لیکن اس سال باغات میں ایک عجیب بیماری پھیل گئی۔ آم مرجھا کر گرنے لگے اور درختوں کی شاخیں سوکھ گئیں۔ گاؤں والے پریشان تھے کیونکہ آم ہی ان کی زندگی کا ذریعہ تھے۔ ایک رات مینا کو آم کے باغات میں ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی درختوں کے درمیان چمک رہی تھی جیسے کوئی ستارہ زمین پر اتر آیا ہو۔ جب وہ قریب گئی تو اسے ایک جادوئی آم ملا جس پر چاند کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اچانک آم سے ایک آواز آئی، مینا، تمہیں آم کی شہزادی بننا ہوگا اور ہماری دنیا کو بچانا ہوگا۔ مینا حیران رہ گئی۔ آم نے اسے بتایا کہ ایک جادوگر نے آم کی دنیا پر قبضہ کر لیا ہے جہاں سے تمام آم کی طاقت آتی ہے۔ اگر وہ اسے نہ روکے تو نہ صرف گاؤں کے باغات بلکہ پوری دنیا کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ مینا نے ہمت کی اور جادوئی آم کو چھوتے ہی وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئی۔ یہ دنیا رنگین اور جادوئی تھی جہاں درختوں پر جگمگاتے ہوئے آم لٹک رہے تھے، لیکن اب وہاں تاریکی پھیل چکی تھی۔ مینا کو آم کی شہزادی کے طور پر قبول کر لیا گیا اور اسے ایک جادوئی ہار دیا گیا جو اسے آم کی طاقت دیتا تھا۔ مینا کا پہلا چیلنج شہد کی جھیل کو پار کرنا تھا۔ یہ جھیل دیکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن اس کا شہد جادوئی تھا۔ اگر کوئی اس جھیل میں گر جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے شہد میں تبدیل ہو جاتا۔ جھیل کے کنارے پر مینا نے ایک کشتی دیکھی جو بغیر کسی باندھ کے تیر رہی تھی۔ مینا نے کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اچانک جھیل سے ایک بڑا شہد کا راکشس نکل آیا جس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مینا نے اپنے جادوئی ہار کی طاقت سے شہد کے راکشس کو اپنا دوست بنا لیا۔ راکشس نے اسے بتایا کہ جھیل کو پار کرنے کے لیے اسے شہد کے ستاروں کی مدد لینی ہوگی جو جھیل کے نیچے چمکتے تھے۔ مینا نے اپنی ہمت اور عقل مندی سے شہد کے ستاروں کو اکٹھا کیا اور وہ کشتی کو روشنی کی راہ دکھانے لگے۔ اس طرح وہ جھیل کو کامیابی سے پار کر گئی۔ مینا کا اگلا چیلنج جنگلی آم کے درختوں کا جنگل تھا۔ یہ درخت عام درختوں کی طرح نہیں تھے، وہ زندہ تھے اور اپنی شاخوں سے کسی کو بھی پکڑ سکتے تھے۔ مینا نے دیکھا کہ ان درختوں کے نیچے کئی لوگوں کے جوتے اور کپڑے پڑے ہوئے تھے جو ان کے شکار ہونے کی نشانی تھی۔ درختوں نے مینا کو روک لیا اور گررائے، ہمارے سوالوں کا جواب دو ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ مینا نے اپنی جادوئی ہار کی طاقت سے درختوں سے بات چیت کی۔ درختوں نے ایک پہیلی سنائی، میں بغیر پنکھوں کے اڑتا ہوں، بغیر منہ کے بولتا ہوں اور بغیر دل کے محبت دیتا ہوں، میں کون ہوں؟ مینا نے تھوڑی دیر سوچا پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم ہوا ہو، تم بغیر پنکھوں کے اڑتی ہو، بغیر منہ کے سرسراہٹ کی آواز نکالتی ہو اور بغیر دل کے ہر کسی کو ٹھنڈک اور تازگی دیتی ہو۔ درختوں کی آنکھوں کی چمک دھیمی پڑ گئی اور وہ بولے، تم نے ہماری پہیلی کو سمجھ لیا، تم ہماری دوست ہو۔ درختوں نے اپنی شاخیں ہٹا دی اور مینا کے لیے راستہ بنا دیا۔ جنگل کا ماحول پرسکون ہو گیا اور درختوں کے درمیان سے ایک راستہ روشن ہوا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ مینا کا آخری چیلنج پہاڑوں کی چوٹی پر موجود جادوگر کا قلعہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے اسے جادوئی پرندوں کی مدد لینی پڑی جو اسے اونچی چوٹیوں تک لے گئی۔ جادوگر نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن مینا نے اپنے جادوئی ہار کی طاقت سے اسے شکست دے دی۔ جادوگر کی شکست کے ساتھ ہی آم کی دنیا دوبارہ روشن ہو گئی اور آم کی طاقت واپس آ گئی۔ مینا اپنے گاؤں میں واپس آئی جہاں آم کے درخت دوبارہ پھلنے پھولنے لگے۔ گاؤں والے اسے آم کی شہزادی کہنے لگے۔ مینا نے سیکھا کہ ہر انسان کے اندر ایک جادو ہوتا ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ ہمت، عقل مندی اور ایمانداری سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔